السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابق نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آئیے کچھ گفت و شنید سے قبل اپنی روایت کے مطابق حصول برکت کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہادمی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انسان کی گردنوں پر اگر حکومت ہو، جسموں پر اگر حکومت ہو تو یہ حکومت عارضی حکومت ہوا کرتی، زمینی حکومت، علاقائی حکومت، ریاستی حکومت، صوبائی حکومت، ملکی حکومت، یہ سب ایک عارضی حکومت کہ یہ حکومتیں آتی ہیں اور کچھ مدتوں کے بعد اپنی میعاد پوری کر کے یہ حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صدیوں سے یہ سلسلہ چلتا آیا، ہزاروں سلاطین آئے، ہزاروں حکمراں آئے، آج بھی ہے، آج کوئی ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ تو یہ وہ حکومت ہے جس کے لیے استقلال نہیں، جس کے لیے دوام نہیں، کیونکہ یہ حکومتیں ہمارے جسموں پر ہے، ہماری زمینوں پر ہے، ہمارے علاقوں پر ہے، لیکن ایک حکومت ہوتی ہے جسے دل کی حکومت کہتے ہیں۔ یہ وہ حکومت ہوتی ہے جو عارضی نہیں ہوتی ہے بلکہ دائمی ہوتی ہے۔ اس حکومت کا انتخاب انسان کرتا ہے، انسان کی طرف سے اس حکومت کی کرسی دی جاتی ہے، لیکن دلوں کی جو حکمرانی ہے اس کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دلوں کی حکمرانی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور یہ حکومت اللہ جسے عطا فرما دے وہ عارضی حکومت نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ وہ دائمی حکومت ہوا کرتی ہے، اس میں استقلال ہوتا ہے، وہ حکومت مستحکم ہوتی ہے، وہ حکومت پائیدار ہوتی ہے۔ اسی سرزمین پر ہزاروں حکمران آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنے وطن کے مختلف صوبہ جات کے اندر، مختلف ریاست کے اندر الگ الگ پارٹیز کی حکمرانی قائم، مرکز میں کسی اور کی حکمرانی ہے، ریاست میں کسی اور کی حکمرانی ہے، تو یہ آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ 2024 کا انتخاب آنے والا ہے، بہت سے اتھل پتھل ہوں گے، جو حکمراں ہے ضروری نہیں کہ وہ قائم رہے، ان کی حکومتیں بدل جائے گی، لیکن اسی سرزمین پر اللہ رب العزت نے اجمیر کے سلطان کو بھی بادشاہی عطا فرمائی، اور ان کی وہ بادشاہی ہے
وہ بادشاہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آج سے نہیں نہ جانے کئی صدیوں سے انہیں یہ اللہ نے حکومت عطا فرمائی، اور وہ حکومت سرکار خواجہ غریب نواز کی نہ صرف ایک ریاست پر، نہ صرف ایک ضلع پر، نہ صرف ایک وارڈ کی ہے، نہ صرف ہندوستان کے خطے کی ہے، بلکہ وہ حکمرانی سرکار خواجہ غریب نواز کو جو عطا کی گئی ہے سارے ہندوستان والوں کے دلوں کی ہے۔ تو یہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اللہ نے بڑی عظیم سلطنت سے آپ کو نوازا ہے، صدیوں سے آپ کی حکمرانی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ بارگاہ ہے، یہ مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب شریف کا، اس کی خاص چھٹی تاریخ کو نسبت ہے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ صرف ہندوستان سے بلکہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اجمیر کی گلیوں میں بھی قدم رکھنے کی جگہ نہیں، سب دیوانہ وار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، اپنے اس حکمراں کی بارگاہ میں حاضر ہے جن کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی، جملہ سن لو، اللہ نے عطا فرمائی، خود سے نہیں ہے، مسئلہ یہیں پہ پھنس جاتا ہے، بات یہیں پر پھنس جاتی ہے۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہمیں زمین سے بھی نواز سکتے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہمیں اولاد سے بھی نواز سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہمیں دنیا بھی دے سکتے ہیں، ہمیں آخرت بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی، وہ اپنے سے نہیں دے سکتے۔ بات معاملہ یہیں پر آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ان کی حکومت ہے، حکمرانی ہے، جو کچھ بھی ان کے در سے مل رہا ہے سب اللہ کی عطا سے مل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں خواجہ صاحب نے ہمیں بیٹا دے دیا، غلط تھوڑی ہے، صحیح ہے۔ دینے والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ خواجہ صاحب نے اللہ کی عطا سے دیا، ٹھیک ہے؟ دینے والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ خواجہ صاحب نے جو دیا ہے اللہ کی عطا سے دیا ہے، تو بالکل بات درست ہے۔ قرآن شریف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، قرآن شریف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے حضرت مریم کے پاس، چونکہ بات آ گئی ہے تو یہ بات کہتے ہیں۔ بھولے بھالے سنی عوام اور ہر کسی کا یہی عقیدہ ہے، بھائی کوئی خواجہ کو خدا نہیں مانتا، معاذ اللہ، کوئی خواجہ کو خدا مانتا ہے؟ بالکل نہیں مانتا ہے۔ ہر کوئی خواجہ کو اللہ کا ولی مانتا ہے، مانتے ہیں نا، ہر کوئی اللہ کے ولی مانتے ہیں۔ تو جب اللہ کے ولی مان لیے تو وہاں الوہیت کی نفی ہو گئی، خدا ہونے کی نفی ہو گئی۔ تو کوئی بھی اگر یہ کہہ رہا ہے، سنی عوام بھولا بھالا معتقد خوش عقیدہ کہ خواجہ صاحب نے ہمیں بیٹا دیا، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہے، اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، ان کی دعا کے اندر یہ اثر ہے کہ ان کی بارگاہ سے ہمیں یہ بیٹا نصیب۔ قرآن شریف کے اندر بھی یہ چیز موجود۔ کہتے ہیں یہ نسبت کیسے کر لیا آپ نے خواجہ صاحب کی طرف؟ یہ نسبت شرک ہے کہ خواجہ نے بیٹا دیا، یہ نسبت غلط ہے۔ قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے، جبریل امین نے بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف۔ تو اگر یہاں پر کوئی اگر یہ اس نسبت پر شرک کا فتویٰ لگائے تو پھر حضرت جبریل امین کے بارے میں کیا رائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کی بارگاہ میں حاضر، حضرت مریم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت مریم نیک طیبہ طاہرہ پارسا، حضرت مریم ڈر گئی، ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تیرے اندر اللہ کا خوف ہے، تجھے اللہ کا ڈر ہے، تو مجھ سے دور ہو جا۔ تو حضرت جبریل امین نے کیا عرض کیا کہ تو ڈرنا، تو گھبرانا، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دوں۔ بچہ دینے کی نسبت، بیٹا دینے کی، اولاد دینے کی نسبت کس کے طرف انہوں نے کی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تاکہ اللہ تجھے بیٹا دے، انہوں نے کہا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ہبا کروں اور یہ خوشخبری میں تجھے سناؤں۔ تو اگر یہ نسبت غیر خدا کے طرف کرنا مطلقاً اگر غلط ہوتا تو پھر قرآن کے اندر حضرت جبریل امین کے بارے میں آیا، انہوں نے اس کی نسبت اپنے طرف، تو لہذا اس کو کوئی غلط نہیں مانتا۔
کیونکہ وہاں بھی ہر کہنے والا یہی کہے گا وہاں کے بارے میں کہ اصل میں وہاں بھی حقیقی طور پر بچہ اولاد عطا کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہے، یہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ تو یا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی چھٹی شریف کی تاریخ کل گزری ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری سرزمین پر اپنا ایسا ولی ہماری سرزمین کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آلام و مصائب کی لاکھ آندھیاں چل رہی ہو، حالات کتنے ہی ناموافق ہو، لیکن اس در پر حاضر ہو جاتے۔ ہم غیر مقبول ہیں نا، ہم غیر مقبول ہیں، ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم عاصی ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن اس در پر جب حاضر ہو جاتے ہیں تو وہ اتنی مقبول بارگاہ ہے، اتنی مقبول بارگاہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بارگاہ کی مقبولیت کی لاج رکھتا ہے، اور وہاں پر جا کر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے اور ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ سرزمین ہندوستان پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا ایسا فرزند ہمیں عطا فرمایا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اسلام آخری مذہب ہے۔ بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، ان کے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے۔ اسلام آخری مذہب، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی، اور قرآن شریف جو اللہ کی کتاب ہے وہ بھی آخری کتاب۔ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب کوئی کتاب نہیں آ سکتا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے قبل کی جو امت تھی، ایک نبی جاتے دوسرے نبی تشریف لاتے، ان کے رشد و ہدایت کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے، ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا۔ انبیاء کرام علیہ السلام ان کے درمیان آتے رہے، تبلیغ کا کام جاری رہا، رشد و ہدایت کا کام بند نہیں ہوا، لیکن اسلام آخری مذہب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کسی کتاب کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر رشد و ہدایت کا کام کیسے چلے گا؟ بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیسے کیا جائے گا؟ بندوں کو غلط دربار سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لانے کا یہ مشن کیسے جاری ہوگا؟ اسی لیے اللہ رب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء نے جو دین کا کام کیا تھا، اللہ کی وحدانیت کا کام کیا تھا، لوگوں کو راہ حق کی طرف بلایا تھا، میری امت کے علماء قیامت تک یہی کام کرتے ہیں۔ میری امت کے علماء یہ کام قیامت تک کون کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے علماء کریں گے۔ یہ علماء کون؟ یہی متقین کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ اب باب نبوت بند ہو چکا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن دین کی حفاظت، دین کی بقا اور تبلیغ اور رشد و ہدایت کا کام اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کسی نبی کے ذمے نہیں، بلکہ یہ کام اگر ہے تو ان صالحین کے ذمے ہے، ان متقین کے ذمے ہے، اور ان اولیاء۔ یہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی کی ذات ان میں سے ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا۔ اچھا، یہ ولی ہوتے کون ہیں؟ تو قرآن نے ولی کے بارے میں قرآن نے کچھ تعارف کرایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہو اور صاحب تقوی ہو۔ ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہو اور صاحب تقوی، تقوی یعنی اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، ہر حال میں اللہ کا ڈر پیش نظر ہو، نشست و برخاست میں، چلتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، جو ہر حال میں اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھے، قرآن نے اسے کہا وہ ولی۔
الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں جو صاحب ایمان ہو اور صاحب تقوی ہو۔ حدیث پاک میں بھی کچھ علامتیں بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا، عرض کیا گیا اولیاء اللہ کے بارے میں۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ کے ولیوں کے صفات اور ان کی علامت دریافت کی گئی، تو آپ نے فرمایا الذین اذا رأوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جب انہیں لوگ دیکھیں تو دیکھتے ہی اللہ کی یاد آ جائے۔ یہ اللہ کے ولی کہ جب ان پر نظر پڑے، جب انہیں دیکھے تو وہ بندہ جو راہ راست سے بھٹک چکا ہے، اللہ کے راستے سے بھٹک چکا ہے، دین سے بھٹک چکا ہے، شریعت کا دامن چھوڑ دیا ہے، جب ان کی نظر ولی پر پڑے، نظر پڑتے ہی اسے دین کی یاد آ جائے، اسے شریعت کی پاسداری کی یاد آ جائے، اسے اللہ رب العزت کی یاد آ جائے۔ یہی روحانی طاقت تو تھی نا، جس کی بنیاد پر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا۔ آپ ہندوستان تشریف لائے سرکار کی اجازت سے، ہندوستان تشریف لائے، آپ کے ساتھ کوئی فوج تھوڑی، لشکر کے ساتھ تھوڑی آئے، آلات حرب کے ساتھ، جنگی ساز و سامان کے ساتھ ہندوستان تھوڑی آئے تھے، کوئی بندوق یا توپ لے کر تو آپ ہندوستان نہیں آئے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، تو یہ کون سی طاقت تھی؟ ماننا پڑے گا یہ کوئی جسمانی طاقت کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ وہ طاقت تھی جسے روحانی طاقت کہا جاتا ہے۔ یہ روحانی جاذبیت اور روحانی کشش تھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ لوگ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، دین کو بھول چکے تھے، حقیقی خدا کی معرفت سے ناآشنا تھے، جب ان کی نظریں سرکار غریب نواز کے چہرے پر پڑتی تھی تو ان کی نظر، ان کے چہرے کی جاذبیت اور کشش انہیں اپنی طرف کھینچنے پر مجبور کرتی تھی۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر انہیں یقین ہو جاتا تھا، ہو نہ ہو یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ جس کے عشق اور جس کی محبت میں مگن ہے، حقیقت میں وہی خدا ہے، حقیقت میں وہی خدا ہے، حقیقت میں وہی اللہ ہے۔ تو یہ روحانی طاقت تھی، اور نہ صرف اس وقت کا ہندوستان تو بہت بڑا ہندوستان تھا نا، آج تو ہندوستان محدود ہو گیا ہے، بٹوارے ہو گئے، کئی ممالک الگ ہو گئے۔ اس وقت کا جو ہندوستان تھا وہ بہت بڑا ہندوستان تھا۔ آپ اجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر آپ نے پورے ہندوستان کے اندر تبلیغ فرمائی، اور تبلیغ تو ہندوستان میں آپ نفس نفیس فرما رہے تھے، لیکن آپ کا جو یہ مشن تھا پوری دنیا میں کام کر رہا تھا۔ آپ یہاں عقیدت کا جام پلاتے، توحید کا جام پلاتے، لوگوں کو راہ راست پر لاتے، تزکیہ نفس فرماتے، تصفیہ نفس فرماتے، دلوں کو پاک صاف کرتے، اس کے بعد آپ دین تیار کر کے آپ دنیا کے گوشے گوشے میں بھیج رہے ہیں۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی اجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر آپ نے دین کا جو کام کیا ہے، وہ دین کا کام صرف سرزمین ہند تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اثر دنیا کے گوشے گوشے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی لیے آپ کے جاننے ماننے والے، آپ کے عقیدت کرنے والے، آپ کے مت والے صرف ہندوستان میں موجود نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں موجود۔ تو ولی کون؟ الذین اذا رأوا ذکر اللہ، ولی وہ ہے کہ جب لوگ انہیں دیکھیں تو اللہ کی یاد آ جائے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الولی هو العالم باللہ، المواظب علی طاعته، المخلص فی عبادته۔ ولی کی تعریف، ولی کون ہے؟ الولی هو العالم باللہ، ولی وہ ہے جو اللہ کی ذات و صفات کا جانکار ہو، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ اور یہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ یہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ لمبی لمبی صرف زلفیں رکھ لینے سے، ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہننے سے علم ایسے نہیں حاصل ہوتا ہے، بلکہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ علم پڑھنے سے حاصل ہوگا، علم اساتذہ کی بارگاہ میں ذات و ادب طے کرنے سے حاصل ہوتا ہے، شب خیزی کرنے سے حاصل ہوتا ہے، راتوں کو جاگ کر دینی کتابوں کے مطالعہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، عقائد کے بحث کو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ولی کون؟ العالم،
باللہ ولی وہ ہے جو اللہ کی ذات و صفات کا جاننے والا ہو. اس کے آگے المواظب علی طاعتی، اور ولی کی یہ خاصیت یہ ہے کہ ولی ہمیشہ اللہ کی طاعت اور فرما برداری میں لگا رہتا ہے. ولی کا ہر کام اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی طاعت کے لیے ہوتا ہے. المخلص فی عبادتی، اور ولی وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں مخلص ہو. یہاں تو معاملات ایسے ہیں اللہ کی پناہ. آج کل کے پیر صاحب ایسے ہیں کہ جیسے ہی ان کی بارگاہ سے کوئی مرید جڑا نماز کی چھٹی ہو جاتی. جیسے ہی جڑا نماز کی بالکل چھٹی ہو گئی. سب سے پہلی آزادی اگر کچھ مل رہی ہے قرب جوار میں بہت ہے. سب سے پہلی آزادی، سب سے پہلا پروانہ پیر کی بارگاہ سے کچھ مل رہا ہے تو وہ یہ کہ ہم تمہاری بخشش کروا دیں گے چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو. اللہ رب العزت ہمیں ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. تو ولی کی تعریف کیا؟ الولی هو العالم باللہ، ولی وہ ہے جو اللہ کی ذات و صفات کا جانکار ہو. المواظب علی طاعتی، اور ہمیشہ اللہ کی طاعت و فرما برداری میں لگے رہے. المخلص فی عبادتی، اور خلوص کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے. تو یہ وہ تعریف ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تعریفیں عقائد کی کتاب میں جو ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنے اولیاء کی بارگاہ سے جڑنے کی توفیق اور رحمت فرمائے، ان کا فیضان عطا فرمائے. تو یہ ولی جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، صاحب تقوی ہوتے ہیں، جب انہیں کوئی دیکھ لے تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے. وہ اللہ کی ذات و صفات کے جاننے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی رضا کے کام میں لگے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مخلص ہوتے ہیں. ان کی یہ خصوصیت، ان کی یہ پہچان، جب ان کی یہ حالت ہوتی ہے نا، تو ان کی جب یہ حالت ہوتی ہے تو انہیں اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ انہیں اللہ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ اپنے ولی کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے جنگ کرے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. جو میرے کسی ولی کے ساتھ جنگ کرے، بغض و عداوت رکھے، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہی نہیں بلکہ حدیث پاک میں ہے اللہ فرماتا ہے اپنے ولی کے لیے کہ میں اپنے ولیوں کا بدلہ اس طرح لیتا ہوں جس طرح جنگجو شیر بدلہ لیتا ہے. یہ مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کی طاعت و فرما برداری میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ اس کے سامنے اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف رہتا ہے، ہر کام سے پہلے اللہ کا تقوی پیش نظر رہتا ہے. تب اللہ کی بارگاہ سے اسے یہ مقام ملتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کر دے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو رد نہیں. بلا شبہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اولیاء کرام میں بہت ممتاز ہے. اللہ نے بڑا اونچا مقام آپ کو عطا فرمایا. آپ حسنی حسینی سے یعنی والد صاحب کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نجیب الطرفین، کیا نجیب الطرفین، والد صاحب کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. اس طرح آپ نجیب الطرفین سید یعنی حسنی حسینی. آپ کا اسم گرامی کیا نام ہے؟ خواجہ صاحب کا نام کیا ہے؟ معین الدین نام. آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام معین الدین اور عطائے رسول، سلطان الہند اور غریب نواز، یہ سب آپ کے القابات ہیں. نام کیا ہے؟ معین الدین، عطائے رسول، سلطان الہند اور غریب نواز، یہ سب آپ کے القابات ہیں. آپ کو چشتی بھی، آپ کے ساتھ چشتی کا لاحقہ لگتا ہے. اس کے بارے میں کچھ الگ کئی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ جو چشتی کا لاحقہ لگتا ہے، آپ کے سلسلے کے جو مورث اعلیٰ تھے، آپ کے سلسلے کے مورث اعلیٰ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو ان کے ساتھ یہ لاحقہ لگا. درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سلسلے کے جو مورث اعلیٰ تھے، اس بزرگ کو
ان کے شیخ کی طرف سے یہ لاحقہ ملا اور انہوں نے فرمایا کہ آج سے تمہارے ساتھ یہ لاحقہ لگے گا اور قیامت تک جو بھی اس سلسلے میں داخل ہوگا ان میں سے ہر کسی کے ساتھ یہ لاحقہ لگے گا۔ اسی اعتبار سے اسی نسبت سے آپ کو چشتی کہا جا رہا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر عبادت فرماتے، اس قدر عبادت فرماتے کہ عشاء کے وقت آپ وضو فرماتے، عشاء کی نماز پڑھتے، اس کے بعد آپ نوافل میں اس قدر مصروف ہوتے، اس قدر مصروف ہوتے کہ فجر کا وقت ہو جاتا، اور اسی عشاء کے وضو سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے۔ یہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اور تلاوت قرآن کا تو ایسا ذوق تھا آپ کو کہ آپ روزانہ 2 تلاوت فرمایا کرتے، 2 ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ ایک ختم قرآن کرتے، اس کے بعد غیب سے آواز آتی، معین الدین میں نے تمہارا ختم قرآن قبول کر لیا، اس کے بعد آپ دوسرا ختم قرآن فرماتے تھے۔ یہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم بھی ان سے منسوب ہیں، ان سے نسبت رکھنے والے، ان کے نام لیوا، انہیں اتنا اونچا مقام، اتنا اعلیٰ مقام، اتنا اعلیٰ عہدہ یوں ہی حاصل نہیں ہوا۔ شب خیزیاں کی ہے، راتوں کو جاگے ہیں، وہ عبادتیں کی ہے، تب جا کے انہیں یہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ ہم نام لیوا ہے، ان کی محبت کے دم بھرنے والے ہیں تو صرف جھوٹی محبت کا دعویٰ نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے در سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کے زندگی کے جو کارنامے ہیں انہیں پڑھے اور اپنی زندگی کو اسی میں ڈھالنے کی کوشش کرے، تب جا کے حقیقت میں ان کا فیضان ملے گا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے آئینہ دار تھے۔ آپ کی سیرت طیبہ کے آئینہ دار تھے۔ عفو درگزر معاف کرنا یہ آپ کی زندگی میں شامل۔ آپ کے محفل میں ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آ کر بیٹھ گیا، بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا حضور میں بہت دنوں سے آپ کی زیارت کا مشتاق تھا، بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں آپ کی زیارت کروں، اللہ کا کرم ہوا آج آپ کی زیارت سے مشرف ہو گیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن جس نیت سے آئے ہو جو کرنا چاہتے ہو وہ کام کر گزر جاؤ۔ فوراً اس پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آیا تو اس نے بغل سے چھری نکال کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ سرکار کسی اور نے مجھے آپ کے قتل کے لیے آپ کی بارگاہ میں بھیجا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، حضور میں تو آپ سے عقیدت کرتا تھا، کسی اور کے بہکاوے میں آ کر میں آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم وہ ہے جو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، جا اللہ تجھے توفیق دے۔ آپ نے اس دعا سے نوازا، وہ انسان بالکل سیدھا سادہ نیک صالح اور متقی بن گیا، حتیٰ کہ اس نے 45 حج کیا اور خانہ کعبہ میں اس کی موت ہوئی۔ یہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے جو آپ کی بارگاہ میں آپ کا قاتل آیا، آپ نے اس قاتل کو اس لائق بنا دیا کہ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ میں اس کی موت نصیب فرما دی۔ ہمیں بھی چاہیے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے پوچھ لے، کم سے کم عفو درگزر لے لے، عفو درگزر لے لے، بخشش کا ہنر لے لے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری تعلیمات، صرف ان کے نام پر قوالیاں نہ سنیں، ان کے نام پر صرف ڈھول تاشے نہ بجائے، اگر حقیقت میں ان کی محبت کا دم بھر رہے تو ان کی سیرت کا کچھ حصہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنے نیک بندوں کے راہ پر چلائے، ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔